سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، کلمہ طیبہ کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. رسالت پر ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب انسان مقام رسالت کو اور آداب رسالت کو ملحوظ رکھے، اپنے سامنے رکھے، اپنے پیش نظر رکھے. اگر کوئی شخص مقام رسالت کو پیش نظر نہ رکھے تو چاہے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا رہے زبان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کلمہ پڑھنا مقبول نہیں اور نہ ہی اس کے اعمال، اس کے صدقات، اس کے کام، اس کے افعال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. یہ ہم نے 2-3-4 جمعے ہو گئے یہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا. آج ہم اس سلسلے میں تھوڑا سا قدم آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید دلائل دیں گے جس سے قرآن پاک کی روشنی میں یہ پتہ چلے کہ بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہیں اور ان آداب کو ملحوظ نہ رکھنے سے انسان کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا مومن تصور کرتا رہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو رسول کی ذات ہے، رسول کی شخصیت ہے، اس سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. حالانکہ نبی کی ذات اور نبی کی ذات سے تعلق رکھنے والی چیزیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں، انسان کو دنیا میں بھی کام دیتی ہیں اور آخرت میں بھی. لیکن جو انسان آداب رسالت کو ملحوظ نہ رکھتا ہو اسے نہ نبی کی ذات کوئی فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی نبی کی ذات سے تعلق رکھنے والی چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں. بس یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد اور حاضر ہونے کے بعد گفتگو کے آداب اور کس طرح بات کرنا ہے، کس طرح سرکار کو مخاطب کرنا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں. یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے. ادب کا حسن زیر آسماں از عرش نازک پر نفس گم کردنی آیت جنید و با یزید اینجا، کہ حضرت جنید اور حضرت با یزید رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اپنے وقت کے بلند پایا اولیاء کرام میں سے ہیں، وہ مقام رسالت کو سمجھتے ہیں اور جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پوری طرح ضبط میں رکھتے ہوئے ادب و نیاز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تاکہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. تو یہ تو وہ بارگاہ ہے از عرش نازک پر، جو عرش سے بھی زیادہ نازک پر ہے. وہاں انسان کوئی بڑائی نہیں کر سکتا، وہاں کوئی اپنی خوبی بیان نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ عقیدت، نیاز مندی، فروتنی، خاک ساری اور ادب کے ساتھ اس بارگاہ میں حاضری دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ کہا ہے، حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین
بارگاہ میں تم نے جانا ہے تو ذرا اپنے آپ کو تیار کر لیا کرو. اور تیار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو مساکین اور غربا ہیں، یتیم ہیں، ان کو تم صدقہ خیرات دے دیا کرو. کیونکہ جو صدقہ اور خیرات ہے یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے. تو کسی قسم کی کوئی لغزش نہ ہو جائے تم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے تو اس کا تم پیشگی علاج کر دیا کرو. کوئی غریب مسکین ملے تو سب سے پہلے اس کو صدقہ دے دیا کرو، تاکہ اگر کسی قسم کی تمہاری ذات سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. تو اے ایمانداروں، اذا ناجیتم الرسول، جب تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ تم نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر گفتگو کرنی ہے، حضور کی بارگاہ میں تم نے اپنی کوئی بات پیش کرنی ہے، تو سب سے پہلے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم سب سے پہلے صدقہ دے دیا کرو تاکہ تم سے کسی قسم کی کوئی لغزش سرزد نہ ہو اور تم اس سے محفوظ ہو جاؤ. دوستو، وہ دور ایسا تھا کہ غربت عام تھی. ہر انسان اتنی استطاعت نہیں رکھتا تھا کہ صدقہ وغیرہ کر سکے. لہذا وہ حضرات پریشان ہو گئے کہ ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے، مالی وسائل بہت کم ہیں، تو ہم کس طرح صدقہ دیا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کو معاف فرما دیا. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم ڈر گئے ہو، تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ اب ہم بارگاہ رسالت میں کس طریقہ سے حاضری دیں، تو خدا تعالیٰ تم کو اس چیز سے مستثنیٰ قرار دیتا ہے. اب تم یہ کرو کہ ویسے ہی حاضری دے دیا کرو، تم کو گناہ نہیں ہوگا. تاب اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ معاف کر دیا. تو پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب بتائے اور بعد میں جب ان لوگوں کے بارے میں یہ دیکھا گیا کہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ غریب ہیں تو ان سے اس حکم کو واپس لے لیا گیا. صرف یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے بھی جانتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہیں اور میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے یہ صدقہ نہیں دے سکتے. یہ حکم ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ نازل ہی نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم دیا پھر واپس لیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرے نبی کی بارگاہ اور بارگاہ نہیں ہے بلکہ یہ دوسری بارگاہوں سے علیحدہ اور منفرد بارگاہ ہے، جس کے اپنے ضابطے ہیں، جس کے اپنے تقاضے ہیں. اور ارشاد ہوا کہ جب تم اس بارگاہ میں حاضری دے دو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو پھر تم آگے بڑھ کر مت بیٹھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے تم آگے بڑھ کر مت بیٹھو بلکہ پیچھے پیچھے بیٹھو. تم اپنے آپ کو ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رکھو. یہ کوشش نہ کرو کہ تم نبی سے آگے بڑھ کر بیٹھ جاؤ. دوسرا طریقہ بتا دیا اور پھر فرمایا کہ جب گفتگو کا موقع ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پھر میرے نبی کی آواز پر تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو. بڑے ادب کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ تم میرے نبی سے بات کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بڑھ جائے تو یہ مت تصور کرو کہ اس طرح تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ایک دوسرے آدمی کی آواز پر تم اپنی آوازوں کو بلند کر دیا کرتے ہو، اس طرح مت کرو. کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا، ان تحبط اعمالکم، تو یاد رکھو جو تمہارے نیکیاں ہیں، جو تمہارے اچھے اعمال ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے. تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری نیکیوں کو مٹا دیا جائے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور جو تمہاری نیکیاں ہیں وہ تمہارے اعمال نامہ سے دل چکی ہوں گی. تمہارا نامہ اعمال خالی ہو چکا ہوگا اور تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اس لیے
کہ تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ یہ سورہ الحجرات ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر نازیبا انداز میں بات کرتے ہیں، وہ آ کر میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ یہ کہتے ہیں رائے نا، یا رسول اللہ آپ اس بات کو دوبارہ دہرائیے۔ تو عربی زبان میں اس ایسے موقع پر رائے نا کہتے ہیں، لیکن وہ یہودی تھے، وہ منافق تھے، وہ غیر مسلم تھے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو رائی نہ کہنے کی بجائے وہ رائی نہ کہہ دیتے تھے اور یہ گالی بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب بن جاتا ہے یہ شخص ہمارا چرواہا ہے۔ رائنا کا مطلب ہے یہ بات دہرائیے، اس کو دوبارہ بیان کیجیے، ہماری سمجھ میں نہ آئی، ذرا اس کو لمبا کر کے پڑھ دیں تو بن جاتا ہے رائنا، کہ یہ شخص تو ہمارا چرواہا ہے، یہ گالی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے نبی کے غلاموں، جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دو اور وہ بات کریں، بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو تم رائے نہ وہاں مت کہا کرو۔ اگرچہ یہ رائے نہ کہنا جائز ہے، لیکن بیگانوں کو اس کلمے کے ذریعے گالی دینے کا موقع مل جاتا ہے، اس وجہ سے تم یہ لفظ ہی ترک کر دو اور اس کی جگہ پر تم انظر نہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ اس بات کو دوبارہ بیان کیجیے۔ اب انظرنا کی جگہ پر وہ کوئی لفظ اور استعمال نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے آداب قرآن پاک میں بیان فرمائے اور ساتھ ہی فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح نام لے کر اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تم پکارتے ہو نام لے کر، اے عبد الحمید ادھر آؤ، اے ناصر ادھر جاؤ، اے خالد تم فلاں کام کرو، خبردار میرے نبی کو عامیانہ انداز سے نام لے کر مت پکارو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے لے کر پکارتے ہو میرے نبی کو، اس طرح پکارنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ اگر پکار نہیں ہو تو لقب کے ساتھ، وصف کے ساتھ پکارو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، رسولوں کو نام لے کر پکارا ہے۔ یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، یا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، یا یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان تمام کو نام لے کر پکارا کہ اے یحییٰ تم یوں کرو، اے عیسیٰ تم یوں کرو، اے فلاں، اے ابراہیم تم یوں کرو، اے موسیٰ تم یوں کرو۔ الگ الگ سب کے اپنی اپنی جگہ پر نام ہیں، لیکن حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورے قرآن میں اس طریقہ سے نام لے کر نہیں پکارا گیا۔ جب بھی سرکار کو پکارنا ہوا، مخاطب کرنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف کے ساتھ پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر لے کر لوٹنے والے، اور اے میرے پیارے رسول، اور اے میرے پیارے نبی۔ اس طریقہ سے نبی اور رسول کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پکارا اور بندوں کو بتا دیا کہ یہ آداب ہیں میرے محبوب کی بارگاہ کے، ان بارگاہ رسالت کے، ان آداب کو تم محفوظ رکھو۔ جن لوگوں نے ان کو محفوظ رکھا وہ کامیاب ہو گئے۔ ان آداب کو محفوظ رکھنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی انسان کو ملتی ہے اور ایمان معتبر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے، بارگاہ رسالت کے آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو میرے دوستو، کوئی شخص کتنا ہی وہ کلمہ پڑھتا رہے،
اور اللہ کو مانتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس کا ایمان اور اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہے، اس کا کلمہ طیبہ پڑھنا منظور نہیں ہے۔ اب میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں اس کی ایک واضح مثال دیتا ہوں، اس سے بات بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ ابن ابی تھا، اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے تو وہ پہلے سے وہاں کا چودھری تھا اور مدینے والے اس کا بڑا احترام کرتے تھے، سیاسی سطح پر اس کو وہاں کافی اثر و رسوخ حاصل تھا اور اہل مدینہ چاہتے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں، لیکن حالات نے پلٹا کھایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تو مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اب کہاں اللہ کا نبی اور عظیم المرتبت رسول، ان کی عظیم الشان اور جلیل المرتبت شخصیت، ان کا رخ زیبا، ان کی تعلیمات، ان کے احوال، ان کے افعال، ان کے صفات، اللہ کے نبی کی عظمت کے سامنے، ان کی شخصیت کے سامنے ایک عام آدمی کی شخصیت کا کیا چراغ جل سکتا تھا؟ مدھم ہو کر رہ گیا، اس کی شخصیت گم ہو گئی، وہ چراغ سحر تھا بجھ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ابن ابی تھا وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا کہ یہ نبی آ گئے ہیں، اگر یہ نہ آتے تو میں یہاں کا بادشاہ تھا، اب یہ آ گئے ہیں تو میرا چراغ گل ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے حسد اور کینہ کی وجہ سے جو اسلام تھا وہ تو نہیں رک سکتا تھا، اسلام ترقی پذیر رہا۔ اہل مکہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، جنگ بدر، اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ سیاسی حیثیت سے مسلمان اس میں ایک سیاسی قوت بن کر ابھرے، ان کا مرتبہ بڑھ گیا، ان کی معاشرتی حیثیت بڑھ گئی، مسلمانوں کے پاس عسکری قوت آ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ابن ابی تھا اس کے لیے سیاسی سطح پر اور عسکری سطح پر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہ رہا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان اب بھاری ہو گئے ہیں تو اس نے اوپر دل سے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر تو بظاہر مسلمان ہو گیا۔ اب وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن اندر سے حاسد بھی ہے، اس کے اندر کینہ بھی موجود ہے، وہ اپنی حسد اور کینہ اور بغض کو، اپنی عداوت کو، اپنی دشمنی کو وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا رہتا تھا۔ اس شخص نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائیں، ذہنی اذیتیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے ہمیشہ گستاخی اور بے ادبی کی اور ذہنی اور روحانی صدمہ پہنچانے سے اس نے کبھی گریز نہ کیا۔ بڑی بے ادبی کرتا تھا، بڑی زبان درازی کرتا تھا، صحابہ کرام کو اس کے یہ کرتوت معلوم تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے کچھ نہیں ہے، اندر سے یہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس قسم کی ناپسندیدہ باتیں کیا کرتا تھا اور بے ادبی اور گستاخی کس انداز سے کرتا تھا۔ بہرحال بہت بڑا بے ادب تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تلوار کھینچ لی تھی اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی جا کر گردن اتار دوں۔ اتنا وہ بے ڈھب اور بے ہنگم قسم کا شخص تھا کہ صحابہ کرام کو جوش آ جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ وہ بظاہر تو صحابہ نظر آتے تھے، بظاہر تو وہ کلمہ گو تھے، لیکن نبی کے ہاں، صحابہ کرام کے ہاں اور اللہ کے ہاں ان کا ایمان معتبر نہیں تھا۔ مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ ایک صرف بات کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا جان تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شہید ہو گئے۔ قد مبارک آپ کا بہت بڑا تھا،
کفن دینے لگے، کفن کوئی بھی پورا نہیں آتا تھا، کرتے کپڑا عام نہیں تھا، لہذا کسی کا کپڑا، کسی کا کرتا، کسی کی چادر لے کر اوپر دیتے تھے، لیکن کسی کا کرتا، کسی کی قمیص اتنی بڑی نہیں تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا جا سکتا۔ یہ جو رئیس المنافقین ہے ابن ابی، یہ بڑا لمبا ترنگا تھا، اس کا صرف کرتا اتنا لمبا تھا کہ اس کو بطور کفن استعمال کیا جا سکے، چنانچہ اس سے وہ کرتا لیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن اس میں دے کر تو ان کو دفن کر دیا گیا۔ سال مہینے گزرتے رہے، یہاں تک کہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس کا آخری وقت آ گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ مسلمانوں کے سامنے اس شخص کی جتنی گستاخیاں اور بے ادبیاں ہیں ان کے سامنے تھی۔ مرنے کا وقت قریب ہوا تو اس کا لڑکا، وہ مسلمان تھا، باپ رئیس المنافقین ہے، باپ گستاخ اور بے ادب ہے، لیکن جو اس کا لڑکا تھا وہ رئیس العاشقین تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا صحابی، دل سے مومن اور آقا علیہ السلام کا وہ عاشق تھا۔ بیٹا تھا ابن ابی کا، تو آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ انسان کو کچھ طبعی محبت ہوتی ہے، تو جو بیٹا تھا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا وقت قریب ہے، میرے آقا وہ جیسا بھی تھا میں جانتا ہوں، لیکن آخر میرا باپ ہے، میرے دل کے اندر اس کے لیے شفقت موجود ہے، تو میرے آقا آپ اس طرح کریں کہ ایک تو اس کا جنازہ پڑھیں، میری یہ درخواست ہے، ایک تو اس کا جنازہ پڑھ دیں، نمبر 2 اس کے منہ کے اندر آپ اپنا لعاب دہن یہ اس کے منہ کے اندر ڈال دیں، اور تیسری چیز یہ کہ جو آپ نے کرتا مبارک زیب دم کیا ہوا ہے، سرکار کا جو قمیص ہے وہ قمیص مجھے دے دیں تاکہ میں بطور کفن اس کو دے دوں۔ اس کا یہ خیال تھا کہ حضور علیہ السلام کی قمیص مبارک بابرکت ہے، جب اس کو پہنائی جائے گی اور حضور کا لعاب دہن تھوک مبارک اس کے منہ کے اندر ڈال دیا جائے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھ دیں گے تو اس کی جو مغفرت ہے وہ یقینی ہو جائے گی، پھر تو یہ بخشا جائے گا۔ چنانچہ اپنے باپ کی بخشش اور اس کی مغفرت کے انتظامات مکمل کر کے تو وہ چلا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک بھی دے دیا اور وعدہ فرمایا کہ اس کے منہ کے اندر تھوک بھی ڈال دیں گے اور وعدہ فرمایا کہ ہم اس کا جنازہ بھی پڑھ دیں گے۔ میرے دوستو، بات سوچنے کی ہے، بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اپنا کرتا مبارک بھی دے دیا، آقا علیہ السلام نے جا کر اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا۔ جب جنازہ پڑھنے لگے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا دامن پکڑ لیا، کیا یا رسول اللہ یہ بے ادب ہے، اس نے فلاں موقع پر سرکار کی شان میں یہ گستاخی کی تھی، فلاں موقع پر اس نے یہ گالی دی تھی، فلاں موقع پر اس نے یہ بے ادبی کی تھی، اس کی جتنے کرتوت تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کر دیے، لیکن آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ فرمایا، اے عمر میں جانتا ہوں میری نظر ہے ان تمام چیزوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود میں یہ تمام کام کرتا ہوں۔ میرے دوست وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جو شخص ہے بے ادب اور گستاخ ہے، یہ میرا نافرمان ہے، یہ میرا دشمن ہے، اور جو دشمن نبی ہو اس کو نبی کے تبرکات بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ نبی کے جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا وہ اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ جس جسم کے ساتھ لگ جائے وہ جسم بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے غسل دینے والی خواتین کو بلایا کہ آؤ آ کر اس بچی کو غسل دو، اور فرمایا جب غسل دے چکو تو مجھے اطلاع دینا۔ جب غسل دے دیا گیا اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ بچی کا جو غسل ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے جسم اطہر سے چادر مبارک اتاری اور کہا کہ میری بچی کو اس کے اندر کفن دو۔ کیوں دیا؟ عام کپڑا بھی تو تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے شفقت فرمائی، کیونکہ جو کپڑا جس میں اطہر کے ساتھ لگ گیا وہ بھی نورانی ہو گیا
مرتبہ حضور تشریف فرما تھے، سرکار کی چادر مبارک وہ سیدھا تو کہنے کو جی نہیں چاہتا، یعنی سرکار کو ایک اور چادر کی ضرورت تھی. ایک عورت پرہیزگار حضور کی عاشق صادق اپنے ہاتھ سے بوڑھی عورت چادر مبارک بن کر تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کی میرے آقا میں نے اپنے ہاتھ سے سرکار کے لیے یہ چادر بنی ہے تو آپ اس کو استعمال فرمائیں. سرکار خوش ہوئے، دعا دی اور اندر جا کر چادر مبارک زیب تن کی، پرانی چادر رکھ دی اور نئی چادر پہنتا سرکار باہر تشریف لائے. تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیجئے. آقا نے فرمایا بیٹھے رہو. اندر گئے، جا کر چادر وہی پہلی زیب تن فرمائی اور نئی چادر لا کر تو حضور کو دے دی اور اس آدمی کو دے دی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. بڑے نالائق انسان ہو، تمہیں پتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو نئی چادر کی ضرورت ہے اور تم نے یہ مانگ لی، حالانکہ تم جانتے ہو کہ آقا انکار نہیں کرتے. کہنے لگا دوستو یہ تصور بھی تو اسی بارگاہ کا دیا ہوا ہے. یہ چادر میں نے اپنے استعمال کے لیے نہیں لی بلکہ سرکار کے جسم اطہر کے ساتھ لگ گئی ہے. میں نے یہ چادر اس لیے لی ہے تاکہ جب میں مر جاؤں تو یہ میرا دفن بنے اور سرکار کے جو برکتیں ہیں وہ مجھے نصیب ہو جائیں. یہ تصور آقا علیہ السلام نے خود دیا تھا. حضرت زینب کو اپنی چادر عطا فرمائی، اس آدمی کو اپنی چادر عطا فرمائی اور سب کو یہ پتا تھا کہ نبی کے جسم اطہر کے ساتھ جو کپڑا لگ جاتا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ نے عبداللہ بن ابی کو وہ کپڑا دے دیا، اپنا کرتا مبارک دے دیا، لیکن اس کے باوجود اس آدمی کو اس کپڑے نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. آپ نے اس کے منہ کے اندر تھوکا، وہ تھوک مبارک کہ جو اگر کنویں کے اندر کھاری کنویں کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، وہ تھوک مبارک جو علی کی آنکھوں پر لگا دیا جائے تو آنکھیں بینا ہو جائیں، اور وہ تھوک مبارک جو کسی مریض کے گھٹنے کے اوپر مل دیا جائے تو وہ تندرست ہو جائے. اس کے اندر شفا ہی شفا ہے، اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، اس کے اندر نور ہی نور ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہے سب مسلمانوں کے لیے، کسی منافق کے لیے نہیں. منافق کو نہ برت نے کو فائدہ دیا، منافق کو نہ کسی تھوک نے فائدہ دیا، منافق کو نہ جنازہ نے فائدہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کر دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے میرے پیارے حبیب تم ان کے جنازہ پڑھ رہے ہو، اس کے لیے استغفار کر رہے ہو، چاہے آپ اس کے لیے استغفار کریں چاہے آپ اس کے لیے استغفار نہ کریں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ. اے میرے حبیب اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا. کیوں نہیں بخشے گا؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کے رسول کا انکار کیا ہے. یہ بدبخت ہے، یہ منافق ہے، یہ تمہاری شان میں گستاخی کرتا رہا ہے، یہ دریدہ دہن ہے، یہ بے ادبی کرتا رہا ہے جو میرے نبی کا گستاخ ہو. اے میرے نبی اگر آپ بھی اس کے لیے سفارش کریں گے تو اس کو ہم اس کو پھر بھی اس کی مغفرت نہیں کریں گے، اس کو نہیں بخشیں گے. تو میرے دوستو یہ مقام رسالت ہے. وہ نبی جن کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اے لوگوں اگر تم گناہ کر لو تو میری نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آ جاؤ اور آ کر یہاں اس بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہو یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور جو میرے نبی ہیں وہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو میرے نبی کے ہونٹوں سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا نکلے گی. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گا اور تم پر رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے حبیب اگر تم اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کیونکہ تیرا گستاخ ہے. تو جو بارگاہ ہے رسالت کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتا، جو بارگاہ ہے نبوت کی صداقتوں کو اور وہاں کے آداب کو پیش نظر نہیں رکھتا، بے ادبی پر کمر بستہ رہتا ہے، تو بے شک وہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اس کا لا الہ الا اللہ کرنا، اس کا کلمہ پڑھنا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات، اس کے حج، اس کی زکاتیں، اس کی تمام خیرات، اس کی تمام نیکیاں